وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اور صبر اور نماز سے مدد لو، اور بے شک وہ بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو عاجزی کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر نیکی کے راستے پہ چلنے میں مشکل ہو رہی ہے، اس لیے نہیں عمل کر رہے، تو کیا کرو؟ مدد حاصل کرو۔ اس کا علاج بتایا جا رہا ہے، ایک صبر، کیونکہ صبر ہو بندے کے اندر تو وہ کوئی کام کر سکتا ہے، اور دوسرے نماز سے مدد لو، یعنی اپنے سارے معاملات میں یہ دو کام کرو جب آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہو۔ یعنی انسان پر کوئی بھی اگر آزمائش آئے، کوئی بھی تکلیف آئے، تو اطاعت کرنے میں مشکل ہو رہی ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اور اگر نافرمانی پر دل چاہ رہا ہو تو بھی اللہ سے مدد، یا اللہ تو میری مدد کر، میں یہ نہیں کرنا چاہتی، آپ مجھے روک دیں۔ اور اسی طرح اگر تقدیر کا کوئی ایسا فیصلہ آ جائے کہ جس پر بڑا ہی دکھ ہو، کوئی پیارا فوت ہو جائے، کوئی مال چھن جائے، کچھ ہو جائے، اس پر بھی صبر سے کام لو، اور جب دل گھبرائے تو نماز کی طرف آ جاؤ۔ یعنی اللہ کے فیصلوں پر بھی صبر ضروری ہے کہ انسان اس وقت غم میں گریبان نہ پھاڑے، چہرے نہ پیٹے، اور غلط باتیں زبان سے نہ نکالے۔ تو خواہشات کے مقابلے میں صبر، اور کام کرتے ہوئے محنت اور تھکنے پر صبر۔ انبیاء علیہ السلام ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، انہوں نے ساری مشکلات میں صبر کیا، جو انہیں دشمنوں نے تکلیفیں دی، جو ان پہ باتیں کی، اور جو رزق روزی کے معاملات میں بعض اوقات تنگی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن آپ نے ہر چیز پر صبر کیا۔ صبر ایک بہت وسیع نعمت ہے، اگر صبر انسان کے اندر آ جائے تو بہت سی خرابیوں سے بچ۔ جتنے اطاعت کے کام ہیں نا نیکی کے، وہ صرف صبر سے ہو سکتے ہیں، اور جتنی برائیاں صبر سے چھوڑی جا سکتی، اور جتنی بھی انسان کی زندگی میں مشکلات ہیں ان پر خوشگواری صرف صبر سے ہی آ سکتی، اور صبر کرنے سے ملتا ہے، اور صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ کی محبت بھی ملتی ہے، عزت ملتی ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور نماز جو ہے یہ بھی ہمارے لیے مددگار ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھنے لگتے تھے۔ صحابہ کرام بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک سفر پہ جا رہے تھے تو ان کو اپنے بھائی قاسم کی وفات کی خبر ملی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھے۔ تو جب انسان کا ایسا حال ہوتا ہے نا تو کبھی روتا ہے، کبھی اس کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں، کبھی اس کا حال برا ہوتا ہے، کبھی وہ چیخنے بھی لگتا ہے، کبھی کپڑے پھاڑتے۔ لیکن ابن عباس قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو ذرا سا ہٹ کے ایک طرف ہوئے اور نماز پڑھنے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو انہوں نے کہا کہ اس خبر کے آنے پر میں وہی کر رہا ہوں جو اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ جب صبر کرو گے تو اللہ کی مدد آ جائے گی۔ سلف صالحین میں سے جیسے ابن تیمیہ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو علم کے معاملے میں کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی، جیسے ہم پڑھتے ہیں کوئی ترجمہ نہیں یاد ہوتا یا کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی، تو وہ کسی ویران مسجد میں چلے جاتے، نماز پڑھتے اور سجدے میں سر رکھ کے کہتے، یا معلم ابراہیم علمنی، اے جس نے ابراہیم کو سکھایا مجھے بھی سکھا دے، یا مفہم سلیمان فہمنی، جیسے سلیمان علیہ السلام کو فہم دیا اللہ مجھے بھی فہم عطا کر دے۔ تو نماز پڑھنے سے مشکلات دور ہوتی ہیں، جیسے حضرت سارہ نے نماز پڑھی تھی جب وہ بادشاہ ان پر اٹیک کر رہا تھا، اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اللہ کی حفاظت ملتی ہے۔ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے شام تک اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے۔ نماز سے خوف اور غم دور ہوتا ہے، فقر دور ہوتا ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں، کیونکہ انسان سب سے بڑے بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک وہ بہت بھاری ہے مگر خشوع کرنے والوں پر نہیں۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ ہاں کا نمبر 1 نماز کی طرف، کہ نماز ایک بھاری چیز ہے، مشکل چیز ہے، پرمشقت ہے، لیکن جو اللہ کے حکم کے آگے جھک جاتے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ استعانت کی طرف اشارہ ہے کہ مدد حاصل کرنا بھاری کام ہے، صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا، مگر خاشعین کے لیے نہیں۔ اب یہ خاشعین کون ہوتے ہیں؟ خشوع کا ایک مطلب ہوتا ہے سکوت، خاموشی، یعنی جب کوئی مشکل آتی ہے تو وہ بولنا اور چیخنا رونا نہیں شروع کرتے، چپ ہو جاتے ہیں۔ کوئی غصہ دلائے ان کو، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر وہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ اور دوسرا ہے اللہ کی خشیت، یعنی انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر اپنی زبان سے بھی کوئی ایسی بات نہیں نکالتا اور نہ کوئی ایسا کام کرتا ہے۔ تو اپنی نماز میں بھی خشوع لانا ہے اور اپنی گفتگو میں بھی، لیکن کم ہی ایسے لوگ ہیں جو خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غفلت کا شکار رہتے ہیں، ان کے دلوں میں خشوع نہیں ہوتا۔
نماز میں بھی خشوع نہیں اور عام زندگی میں بھی خشوع نہیں. اب دیکھیں کسی مجلس میں بیٹھ جائیں, اتنی زور زور کی آوازیں بلند ہونے لگتی ہیں, ایک دوسرے سے زیادہ چیخ پکار ہونے لگتی, زور زور سے کہکے لگنے لگتے ہیں. آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہکا نہیں لگاتے تھے. ہماری کون سی مجلس کہکہوں سے خالی ہوتی ہے. اچھے بھلے سمجھدار لوگ ہنسنے میں اتنا اونچا ہنستے ہیں کہ دل میں خشوع ہو تو انسان ایسی حرکتیں نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع. تو نماز کس پہ بھاری ہے؟ منافقین پہ بھاری ہے, فاسق و فاجر پہ بھاری ہے, انسانی شیطانوں پہ بھاری ہے. جبکہ مومن کو نماز میں سکون ملتا ہے, منافق نماز پہ دیر کرتا ہے. تو اس آیت سے صبر اور نماز کی فضیلت پتہ چلتی ہے, اور آسان یہ دونوں کام اس پر ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے.